حاصل ایمان برکت رمضان۔ محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید خواتین و حضرات، اور ہمارے ساتھ روز ہم ان سے سیکھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، کچھ وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری دعا ہوتی ہے اللہ سے کہ جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سمجھ جائیں۔ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب السلام علیکم، اور بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور کامران سروردی بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ ایک بار پھر۔ احمد صاحب، آخری دن چند دن ایک بات میں نے گفتگو میں کی تھی کہ تیزی آ جاتی ہے لوگوں میں، بہت تیزی، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جلدی کوئی مطلب ایسا ہے کہ جلدی کچھ کرنا ہے، اور پھر ایک دم سے وہ کہتے ہیں یار بہت کوئی کاروبار میں بھاگ رہا ہے، عبادت میں بھی بھاگ رہا ہے۔ اور ایک حدیث یا ایک واقعہ بھی کہیں ذہن میں آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ایڑیاں صحیح طرح سے دھو وضو کے دوران، ایسا بھی ایک تھا اپنی ایڑیاں صحیح طرح سے وضو میں دھو۔ جلدی لوگ جلدی کر رہے ہیں، تو کیا ہے آخری چند دن ہے لوگوں کو یا تو ہوتا ہے کہ بس کاروبار جلدی کر لو، عبادتیں بھی جلدی کر لو، سب کچھ تیزی کے ساتھ کر لو، اور اس کے بعد بس پھر سوتے رہو کئی دن تک۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انسان کو جلد باز تو کہا گیا، اچھا، عجولہ کا لفظ قرآن میں وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اس کی مزاج میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ جن چیزوں کی طرف تیزی کرنی چاہیے نہیں کرتا، اور جن کی طرف نہیں کرنی ہے وہ کرتا ہے۔ وہ روایت ہے الانسان حریص علی ما منع، کہ انسان کو اس بات کا لالچ زیادہ ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے، تو یہ انسان کے اس میں ہے۔ رمضان میں ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا ہے جو میرا خیال اب الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے شاید پھیل بھی جائے گا۔ یہ کچھ زیادہ ہو گیا روز بروز کہ 3 دن 5 دن تراویح پڑھ لی، بھلے سے 2 گھنٹے لگے، یعنی ویسے تو نماز کے لیے 5 منٹ نہیں دینے، لیکن 3 دن 2 گھنٹے کھڑے ہو لیے کہ جی 5 پارے پڑھ لیے، 10 پارے قرآن شریف 3 دن میں یا 5 دن میں یا 6 دن میں ختم ہو گیا۔ اب پورا مہینہ تراویح بھی نہیں پڑھنی، یہ پہلے سے فارغ ہو لیے کہ اب باقی 25 دن یا 20 دن مارکیٹ میں رہنا ہے، گھر والوں کو بھی ٹائم نہیں دینا ہے، ناشتہ بھی وہیں آنا ہے، سحری بھی وہیں ہے، افطاری بھی وہیں ہے۔ کیوں؟ شاید ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس مہینے میں ہی کمانا ہے، جو کمانا ہے پورے سال کا بجٹ اس مہینے میں نکالنا ہے، اور اس میں یہ بجٹ آخری عشرے میں بڑھ جاتا ہے کہ اب جو نکلنا ہے گاہک واپس نہیں جانا ہے، دینا ہے، گھیرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر اگلے سال درمیان میں ایسا کوئی اور سیزن نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک مزاج بن گیا ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ ہمارے کلچر کا حصہ ہو۔ یہ بتائیے علامہ صاحب، اب انہی دنوں میں طاق راتیں بھی ہیں، انہی دنوں میں اعتکاف بھی ہے، اور انہی دنوں میں کاروبار بھی زیادہ ہو، اب بندہ کیا کرے؟ انہی دنوں میں عید کی تیاری بھی ہے، انہی دنوں میں یعنی عام آدمی کیا کرے؟ اگر میں وہ کہنا میرے نزدیک رمضان کی اہمیت ہو تو میں 20ویں روزے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لوں، کیونکہ آخری ان 10 دنوں میں تو کمر کس لینی ہے نا عبادت کے لیے، اعتکاف کے حوالے سے بھی، شبان قدر کے حوالے سے بھی، اور اپنی توبہ استغفار، تو یہ تو کمر کسنے والا ہے، کمر کس لیں، اس میں سستی نہیں کرنی۔ تو 20 رمضان سے پہلے مجھے بچوں کے کپڑوں سے بھی، ان کی چیزوں سے بھی، گھر کے سامان سے بھی فارغ ہو جانا چاہیے تھا۔ اب شبان قدر کو ڈھونڈنے کو کہا گیا ہے،
یہ تو کنفرم نہیں ہے نا کہ جی جو رات گزر گئی تھی یہی شب قدر تھی یا جو کل آئے گی وہی شب قدر. یہ تو ڈھونڈنی ہے ان 5 راتوں میں, اور 5 راتیں جاگنا چاہیے تبھی ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے ہاں ایک وہ بھی مزاج بن گیا کہ ہم نے 27ویں کو ہی فکس کر لیا. سارے جتنے لوگ ہیں بچی 27, اس کے علاوہ وہ شاید کسی اور رات کو شب قدر مانتے ہی نہیں, ان کے مزاج میں ہی نہیں ہے کہ بس نہیں جی وہ 27ویں تھی, اس کے بعد 29ویں بھی آئے گی, نہیں پتہ. اور پھر آخری رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا, جو چاند رات ہوتی ہے, اس میں تو بالکل ہی ہمارا تصور ختم ہو گیا, حالانکہ وہ ان سب سے زیادہ قیمتی رات ہے. چاند رات اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے کہ پورے مہینے اگر کوئی سستی کر گیا ہے, جان بوجھ کے بھی کر گیا ہے یا نادانی میں کر گیا ہے, وہ اس رات بھی توبہ کر لے, عبادت کر لے تو وہ بھی بخشے وہ میں شامل ہو سکتا ہے. ہم اس رات بھی بازاروں کی نظر, اچھا بازاروں میں کیا ہو رہا ہے, وہاں رمضان تو نہیں ہے, وہاں تو صرف پیسے کی دوڑ ہے, اس میں کوئی شرعی آداب یا کوئی چیزیں وہ بھی نہیں ہیں, اذان کے ٹائم یا نماز کے ٹائم کوئی لحاظ نہیں ہے. تو ہم اگر غور کریں تو ہم نے شاید اپنے آپ کو مکسچر بنا لیا, نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ دین میں پورے ہو رہے نہ دنیا میں پورے ہو رہے ہیں, اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا کردار تعمیر نہیں ہو رہا. قرآن شریف کو آپ نے کہا تھا کہ 3 دن سے کم نہیں پڑھا جاتا. بہتر یہی ہے. وہ بزرگ, وہ ہستیاں جیسے حضرت عثمان غنی, انہوں نے 1 رات میں بھی ختم کیا. اب ان کی میں بابت سوچ بھی نہیں سکتا کہ انہوں نے 1 حرف کو صحیح ادا نہ کیا. اچھا یہ ٹھیک ہے کہ پورا رمضان کچھ بھی نہ کریں, عبادات یا تراویح, اور 3 دنوں میں قرآن شریف ختم, یہ بھی تو ہے نا. نہیں, قرآن شریف تو روز پڑھنا چاہیے, اس کا حق ہے. ٹھیک ہے, ہمیں 12 مہینے روز پڑھنا چاہیے, لیکن یہ اس کے نازل ہونے کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں تلاوت زیادہ ہونی چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 61 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے اس رمضان میں. 61 ایک دن میں, 1 رات میں, اور 1 پورے مہینے کی تراویح میں. تو یعنی ممکن ہے قرآن شریف کو اتنا تیز پڑھنا, پڑھ لے, صحیح حروف ادا کر لے تو پڑھ لے. لیکن جو نماز میں پڑھاتے ہیں ان کو چونکہ بہت جلدی ہوتی ہے, تو وہ اگر صحیح مخارج جو پرونانسیشن ہے وہ صحیح ادا نہیں کرتا, تو پھر ہم یہی کہیں گے کم از کم 3 دن میں پڑھیں. اچھا, جو قرآن شریف پڑھا رہے ہوتے ہیں, پیچھے بھی کسی کو علم ہونا چاہیے؟ اس کے لیے سامع کا لفظ ہے, سننے والا. اچھا, ویسے تو پوری تمام مقتدی جتنے ہوتے ہیں سارے ہوتے ہیں سننے والے, لیکن ایک کو خاص طور پر کھڑا کیا جاتا ہے جو خود بھی قرآن یاد کیے ہوئے, جس کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں, تاکہ وہ کہیں متشابہ لگ جاتا ہے. متشابہ کا مطلب ملتے جلتے الفاظ ہے, 9ویں پارے سے ایک دم 19ویں میں چلا گیا تو وہ واپس لاتا ہے اس کو. وہ ضروری ہے, ضروری ہے, کیونکہ اگر غلط پڑ گیا. وہ کیا بڑے لائٹر نوٹ پہ مجھے وہ یاد, ایوب خان کے دور میں کیا ہوا تھا, وہ جو جنازہ پڑھا دیا تھا کسی نے, وہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ پہلے لوگ چاند ڈھونڈنے کے لیے جہاز میں جایا کرتے تھے. یا ہمارے پتہ ہے یہاں حاضرین کو یا ناظرین کو, پہلے چاند کی تلاش میں, دوربینیں وغیرہ اتنی شاید نہیں ہوتی تھیں, تو چاند کی تلاش میں وہ چاند کی تلاش میں نہیں, گواہیوں کے لیے جہاز, ایک باقاعدہ جہاز میں جایا کرتے تھے. اور وہ کیا ہوتا تھا, یہ ہمارا فقہ کا ایک مسئلہ ہے. مثلا آپ رہتے ہیں کسی اور شہر میں, میں رہتا ہوں کسی اور شہر میں. ٹھیک ہے, اس زمانے میں کمیونیکیشن لے دے کے اگر تھی بھی تو ٹیلی فون تھا, بالکل صحیح, اور وہ بھی لینڈ لائن, اور اس پر وہ بھی سب کے پاس نہیں تھا. اب آپ نے اپنے شہر میں چاند دیکھ لیا, میں بیٹھا ہوں کراچی, تو کتاب القاضی علی القاضی, یہ ایک ہماری ٹرم ہوتی ہے فقہ میں, کہ جس بندے نے گواہی لی ہے اور جس نے آگے دیا ہے وہ اس کا میری ملاقات ہو اس سے. اچھا,
تو وہ میرے سامنے جب گواہی دے گا تو میں وہ گواہی ٹیلی فون پہ نہیں پہنچاؤں گا، مجھے جا کے دینی ہوگی۔ اچھا، تو وہ اس وقت لے دے کے یہی تو اب بھی ٹیلی فون پہ ہوتا ہے؟ اب زیادہ ذرائع ہیں، لیکن اب جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ وہاں کے قاضیوں سے بات ہوتی ہے، گواہوں سے بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ گواہیاں قاضی مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ کیا تھا، جہاز میں کیسے جاتے چاند، وہ کیا چکر تھا؟ اور یہ بھی ہوا تھا کہ ایک دن جو ہے وہ یہ تھا کہ، اور کہتے ہیں لوگ کہ جمعے کے دن 2 خطبے بھاری ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ جان لینا کہ کیوں بھاری ہوتے ہیں۔ حکمرانوں پہ ہوتے ہیں یا پبلک پہ؟ حکمرانوں پر ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جو حکمران ہوتا تھا وہی عید پڑھاتا تھا۔ اچھا، تو اس کو 2 مرتبہ عوام کی عدالت میں آنا پڑتا تھا اس دن۔ اچھا، اور جس دن وہ آتا جمعہ پڑھنے یا عید پڑھانے تو لوگ اس سے مواخذہ بھی کرتے تھے، تو اس پر اس لیے بھاری ہوتے تھے کہ اس کو 2 مرتبہ عوام کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اب تو ملک میں نہیں ہوتے، تو اب تو کوئی بھاری نہیں ہے۔ اب اس طرح بھاری ہو سکتے ہیں کہ 2 مرتبہ اس کے خلاف دعا ہو سکتی ہے، صبح بھی ہو سکتی ہے، جمعے میں بھی۔ اچھا، اس طرح، لیکن وہ بھاری اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح انتظامی طور پر۔ اچھا، یہ آپ جو ہیں وہ اب اتنا بڑا ملک ہے اور درمیان میں ہمارے انتہائی محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور ادھر مفتی پوپل زئی صاحب، تو آپ پوپل زئی صاحب، آپ منیب الرحمان صاحب کو فالو کرتے ہیں؟ پوپل زئی صاحب میں شریعت کو فالو کرتا ہوں۔ منیب الرحمان صاحب نمائندگی کریں یا کوئی بھی شخص جو دین کو جاننے والا ہے۔ یہ جھگڑا کیا ہے پوپل زئی صاحب کو اور مفتی، مطلب کیا ہے یہ؟ وہ ان کو نظر آ جاتا ہے، ان کو نظر نہیں آتا، کیا مسئلہ ہے؟ اگر ان کو واقعی نظر آتا تو اس علاقے کے پھر کسی اور مفتی کے پاس کیوں نہیں جاتے لوگ، انہی کے پاس کیوں آتے؟ اچھا، میرا ایک سوال۔ تو کوئی اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ جی کوئی زید اور انا کا مسئلہ ہے۔ اچھا، مطلع کی جمع، مطلع جو آپ کا فور ہیڈ ہے، یہ مختلف ہے جغرافیائی لحاظ سے، سب جگہ ایک نہیں ہے۔ مثلا لاس اینجلس میں اگر سب سے پہلے چاند نظر آیا ان کیس، وہاں سے کتنے گھنٹے کے بعد دوسری جگہ نظر آئے گا، یہ چیز اب مجھے سائنس بھی بتا رہی ہے۔ میں آبزرویٹری سے بھی مدد لے رہا ہوں، اور دوسرے وہ مجھے 1 منٹ کی رپورٹ دے دیتے ہیں کہ چاند اس وقت پیدا ہو رہا ہے، اب اتنے گھنٹے کا ہو گیا ہے، اب یعنی اس حصے میں نظر آ سکتا ہے، اس حصے میں نہیں۔ ویدر کی رپورٹ مجھے ساری مل جاتی ہے، مگر شریعت کا حکم ہے دیکھنا ہے، صرف رپورٹ نہیں چلے گی، رپورٹ سے مدد لوں گا۔ یہ غلط کتنا ہوتا ہے؟ یہ غلط اس طرح ہوتا ہے، اس میں غلطی کئی دفعہ ہو سکتا ہے حاضرین اس بات سے اتفاق کریں نہ کریں، کئی دفعہ وہ چاند دیکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ ایسا ہوتا ہوگا، اکثر ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے اور 1 روزہ کھایا گیا۔ اس پر شریعت نے منع کیا ہے، چاند کے موٹا پتلا ہونے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے تھے، اچھا، تو حضور نے اس بات پر منع کیا تھا کہ اس پہ نہیں جایا کرو، یعنی یہ کوئی اس کی کرائیٹیریا نہیں ہے پہچاننے کا۔ نہیں، لیکن وہ اگر نظر پہلی تاریخ کا تو ہوتا ہے نا کہ بس آیا اور چل غائب، ایک ہوتا ہے نظر آپ کو بالکل نظر آ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو 4 گھنٹے پہلے دن میں دکھا دے تو دکھا سکتا ہے، تو پھر اسی لیے اس میں منع، اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے، اس پہ بحث اس لیے نہیں کرنی ہے کہ وہ ہمارا کوئی معیار نہیں ہے وہ، اور وہ انتشار بھی پھیلاتا ہے، کتنا بھی پھیلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ روزہ رکھنے کے لیے چاند دیکھنا ہے تو 1 آدمی کی گواہی کافی ہے۔ اچھا، کیونکہ رکھنا ہے، اور جب چھوڑنا ہے یعنی عید تو لازمی بات ہے، بہت ذمہ داری کی بات ہے، تو پھر پوری جماعت کی گواہی چاہیے، یعنی 1 آدمی کی گواہی کافی نہیں ہوگی۔ ان گواہوں کو کس طرح گواہی لی جاتی ہے وہ بھی علماء کا طریقہ، وہ حلف اٹھواتے ہیں، کس طرح کہہ کے اٹھواتے ہیں، کیونکہ سارا وبال ان پر ہوگا، جتنے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اگر غلط ہو گیا تو سارا وبال ان پر ہوگا، تو اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ چاند دیکھنے کے مسئلے میں اس وقت بہت سے لوگ یہ جملے کہہ دیتے ہیں، یہ مولوی کیا کریں گے،
دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ابھی تک چاند دیکھنے پہ لڑ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اجی رات کے 12 بجے کہاں سے چاند نظر آ گیا جو اعلان رات کو ہو رہا ہے؟ تو چونکہ معلومات نہیں ہے لوگوں کو، یہ جملے کہے جاتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پہ میسج چل جاتا ہے کہ مفتی صاحب کی بیوی کے کپڑے نہیں سلے اس لیے کل عید نہیں ہوگی۔ ہاں ہاں، اوپر سے کال آ گئی، وزیر اعظم کی کال، صدر کی کال، کسی کی کال آ گئی، چاند رک گیا، یہ ہوتا ہے اکثر۔ تو وہ اس طرح لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں رہے کہ یہ ہمارے ہاں تو بہت عمدہ اہتمام ہے کہ گورنمنٹ دخل نہیں دیتی۔ اچھا، لوگوں میں تاثر یہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، لوگوں میں تاثر ہے یا نہیں؟ لوگوں میں تاثر ہے کہ یہ کئی اچھا میں وقفے کے لوگوں میں تاثر کیوں نہیں ہے؟ اور دوسرا ایک بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کبھی کبھی چاند کا یہ 10 بجے رات کو اعلان ہوتا ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاند کا اعلان ہی نہیں ہو رہا، کہ وہ 7 بجے سے اجلاس جاری ہے، اور پھر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لوگوں سعودی عرب میں تاریخ کو عید ہو گئی ہے تو پاکستان میں اس تاریخ کو ہونی ہے، ادھر عید ہو گئی تو ادھر ہونی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کا بھی کوئی یعنی کوئی ٹائم لمٹ ہونی چاہیے یار، لوگ کئی بتاتا ہوں، میں نے تو کبھی کم سے کم سنا، پتہ نہیں بھائی ہمارے اتفاق کرتے ہیں کہ کبھی کبھی بہت ہی لیٹ ہو جاتا ہے چاند، کبھی شام کو آ جاتا ہے 7 ساڑھے 7 بجے۔ چاند لیٹ نہیں ہوتا، اچھا، وہ گواہیاں جو ہوتی ہیں نا، ان گواہیوں کی ان کا جمع ہونا، ان کا جمع ہونا اور ان کو ذرا ہمارے تنقیح کہتے ہیں، چھاننا۔ ایک وقفے کے بعد علامہ صاحب دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، اور کامران بھائی آپ کی طرف بھی حاضر ہوں گا، اور بہن بھائیوں کی طرف بھی ایک ہدیے کے ساتھ، ایک سوال اور ایک ہدیہ، ہمارے ساتھ رہے گا۔ حاصل ایمان برکت رمضان برکت رمضان۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک سوال کے ساتھ حاضر ہو جاؤں، اجازت ہے؟ کہاں اس طرف سے شروع کر لیں، اوپر سے؟ بھائی آپ ان کو ذرا مائک دیجیے گا، بھائی کو درمیان میں۔ جی آپ کو۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جی، تعارف کروائیں گے؟ جی علی رضا نام ہے میرا۔ علی حیدر؟ علی رضا۔ علی رضا، جی 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 ماشاءاللہ۔ علی بھائی کیا کام کیا کرتے ہیں؟ میں ٹیچنگ کرتا ہوں، ٹیچنگ جی ماشاءاللہ۔ اسکول کالج؟ جی جی اسکول سائڈ۔ اسکول سائڈ، جی جی۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کس کلاس کے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ میں سیکنڈری لیول۔ سیکنڈری لیول، جی۔ یہ بتائیے گا کہ بایولوجی کی کتنی شاخیں ہیں؟ سوری؟ بایولوجی کے 4 شاخیں ہیں۔ اچھا، کون کون سے؟ اگر کرنٹ افیئر سے ڈاکٹر صاحب کر لیں تو بڑا بہتر رہے گا۔ کرنٹ افیئر سے ایکچولی آپ سے بھی ذرا لنک کرتے ہیں، اور میں بھی کافی آپ کو پسند کرتا ہوں کرنٹ افیئر سے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ زولوجی میں وہ تھوڑا، اچھا باٹنی میں زولوجی اور جی جی۔ اچھا چلیں۔ اچھا کرنٹ افیئرس، یس بالکل۔ او ہو جی آئی ٹی کا فیصلہ کیا آنے والا ہے؟ جی آئی ڈی کا ڈاکٹر صاحب یہ رہنے دیں، میں دوبارہ یہ بتائیے کہ آپ اسلام سے متعلق کوئی سوال کر لیتے ہیں؟ یہ کرنٹ افیئرس جو حالات حاضرہ سے کچھ سوال کر لیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں تو جی جی اسلام سے متعلق نہ کریں؟ رائٹ بالکل، جی کر لیں۔ جی 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 جی۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ علامہ صاحب مجھے دے دیا جناب۔ بھائی یہ بتائیں، جی جی جی، مطاف کس جگہ کو کہتے ہیں؟ مطاف؟ کوئی بولے گا نہیں دائیں بائیں؟ یہ حج کے دوران یا عمرے کے دوران کوئی جی تعلق اس کا حج عمرے سے ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی جی۔
بتائیے کس جگہ کو کہتے ہیں؟ جہاں کے عازمین حج جہاں آئی تھنک جہاں ٹھہرتے ہیں. نہیں، درست نہیں. اچھا سوری. مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جس پہ طواف کیا جاتا ہے. طواف کیا جاتا ہے. اچھا ایک سوال اور کر لیں کیا؟ دیکھ لیں جس سے کرنا ہو. آپ انہی سے کرنا ہے؟ ذرا آپ ضرور کریں. امام اعظم ابو حنیفہ کا نام بتائیے. امام اعظم ابو حنیفہ. بڑی معذرت ڈاکٹر صاحب، یہ بھی نہیں معلوم. نہیں، یہ تو پھر آپ جواب دے دیجئے تو ان کے نعمان، ان کا نام نعمان تھا. نعمان بن ثابت. اچھا جی بھائی ذرا آپ. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. تعارف کروائیے گا. محمد آصف نام ہے. محمد آصف. جی جی سر. اچھا آصف صاحب یہ بتائیے کہ حرم شریف میں جی جس جگہ پہ حرم شریف میں ایک جگہ ہے جہاں پر ایک پیغمبر کے پیروں کے نشان ہیں، جی وہ جگہ کون سی ہے، اس کا نام کیا اور کس پیغمبر کے قدموں کے نشان ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، ان سے سوال ہے اور وہ سوال ضائع ہو جائے گا کوئی جو جواب دے گا تو. حرم جی. شریف میں وہ میقات کہا جاتا ہے، وہ ایک جی. دائرہ ہے کعبۃ اللہ شریف کے پاس، جی اور وہیں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کی کون مطلب سے انبیاء کرام نشان ہے قدموں کے؟ غالباً موسیٰ علیہ السلام. بیٹا ایک تو اس کو میقات نہیں کہا جاتا، جی جی اور انبیاء کرام کا نہیں، انہوں نے ایک نبی کا پوچھا ہے. میقات اس کو نہیں کہا جاتا. میقات اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے حد ہوتی ہے، آپ وہاں پر احرام کے بغیر نہیں جا سکتے. جی بہت مشکل سوال تھا یہ. مشکل. اچھا مشکل تھا. اچھا معاف کیجیے گا اگر یہ بھی بھائی کو دوبارہ دیجیے گا ذرا. جی جی ڈاکٹر صاحب اسی سوال کا جواب دیں. اسی سوال کا ڈاکٹر صاحب یہ ہسٹری سے ذرا کچھ کم میری انفارمیشن. اچھا بس آپ اس کو آپ چھوڑ دیجئے. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، اوہو یہ تو میرا خیال ہے کہ سوال بہت ہی سہل سوال تھا. یہ اگر مشکل تھا تو بتا دیں. اوہو اچھا چلیں جی. اب ذرا یہ بھائی کو دیں. ہمارے بھائی جو ہیں ان کی مونچھیں بڑی زبردست ہے ماشاءاللہ. تعارف کروائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر شاہد قریشی. کیا جی؟ شاہد قریشی. نام کا اثر ہے پھر. اچھا شاہد بھائی کیا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ سر اسکول وین چلاتے ہیں. اسکول چلاتے ہیں؟ اسکول وین چلاتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا اس میں بچے ہوتے ہیں؟ جی. ایسے خالی وین چلا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی شخصیات وہاں آرام فرما رہی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علامہ صاحب درست. تشریف لائیے. یہ جو اسکول وین چلاتے ہیں اپنی ہے یا اسکول کی ہے؟ جی سر ذاتی ہے. ذاتی ہے. آپ ہماری طرف سے عمرہ بھی جائیے شاہد صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ قبول کرے آپ کا، اور بہت سی دعائیں آپ کے لیے. سر یقین کریں میں آپ کو سوال سے ہاتھ اٹھا رہا تھا، مجھے یہ سوچ رہا سر میرے کو عمرے کا آپ کو بلاوا، یہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ آپ کو بلاوا ہے. آپ وہاں جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائے. سب اہل خانہ کے لیے دعا کیجیے گا، اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کیجیے گا، سب کے لیے دعا کیجیے گا، سب مسلمانوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین. آپ کا عمرہ، آپ کی عبادات سب قبول فرمائے. بہت شکریہ اور بہت مبارک ہو. السلام علیکم. کامران بھائی
دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجم بنارائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجم بنارائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ علامہ صاحب جلدی ہے سب کو، کسی کچھ کرنے کی جلدی، کچھ جلدی کیوں ہے؟ جلد آپ نے کہا کہ فطرت میں جلدی ہے جی، انسان جلد باز ہے۔ کس چیز کی جلدی ہے؟ پتہ نہیں، اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ نہیں ہوا تو پھر ہوگا ہی نہیں، یہ سمجھتا ہے ابھی نہیں کھایا، میں آیا ہوں کسی شادی میں، اگر آج نہیں کھایا تو دوبارہ کھا ہی نہیں سکوں گا، سارا کچھ پہلے میں لے لوں، سارا کچھ مجھے مل جائے۔ یہ انسان وہ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، یہ اس میں ہوگا، اور جس میں یہ چیز ہے کہ اس کو اندر، جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ انڈیا والے نروان کہتے ہیں، مل جائے، ہم لوگ کہتے ہیں جس کو اللہ کی پہچان مل جائے، پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔
عبادات میں بھی ایسے نہیں ہوگی. میں کہنا نہیں چاہتا لیکن بعض دفعہ مساجد میں آپ نے تو بہت دیکھا ہوگا اور محسوس بھی کیا ہوگا, بعض ایسے ہوتا ہے ایسے گئے جی وہ مختلف اسپیڈز ہیں. نہیں واقعی ہے نہیں اس میں یہ تو حدیث شریف ہے. ایک شخص آیا تھا, اس نے بہت جلدی, ایسا ہوتا ہے نا بھائیو, اکثر ہوتا ہے نا, ہم لوگ جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا, نوجوان خاص طور پہ ہاں جی, آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اتنی دیر میں پڑھا بھی نہیں جا پڑھا سکتا. وہ ایک شخص نے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی تھی, تو حضور نے اس کو فرمایا فصل فإنک لم تصلی, دوبارہ نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی, تو جس تیزی سے پڑھ رہا تھا تو یہ درست نہیں ہے. تو اس نے پھر ٹھہر کے پڑھی. ٹھہراؤ کا حکم ہے جی, بعض چیزوں میں بہت زیادہ سنبھل کے کرنا ہے اور صحیح طرح کرنا ہے. اچھا آپ کو یہ ایک بات اور بتا دوں, بتایا یہ گیا کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پیارا ہے بھلے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو, تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. ایک عمل آپ نے ایک دن میں تو بہت کر لیا, اگلے دن پتہ ہی نہیں ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو موسمی عبادت ہوتی ہے نا, ہم تو موسم یا سیزن کے لحاظ سے نہیں. ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ وہ محفل میں سب بیٹھے ہوئے سارے لوگ, یار ایک منٹ ٹھہرنا, میں ذرا 2 نفل جلدی سے پڑھ لوں. اب اکثر ہوتا ہے نا اس طرح, جلدی سے گئے وہ فٹافٹ کیا اور واپس آ گئے, تو ذہن ادھر ہی ہے. لیکن ایک طرح سے اچھا بھی ہے کہ نفل پڑھ لی ہے, نماز پڑھ لی. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ سوچئے کہ مثال کے ایک طرح سے اچھا بھی ہے, لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار کیسے پڑھ لی تھی, مطلب وہ بس وہ یہ نہیں, اس کو غلط تو نہیں اس کو کہہ سکتے. نہیں, اب میں غلط, فرض تو بالکل ٹھیک ہوا, بتایا کیا گیا, آپ اس کو دیکھیں نا پوائنٹ, کہ جی ایک عام آدمی گیا بادشاہ کے دربار میں, وہاں اس کا رویہ کیا ہوگا؟ کیا اسی طرح جس طرح وہ اپنے دوسرے ماحول میں پھرتیاں دکھاتا ہے, یا جیسا اس کا گفتگو کا انداز, وہاں سنبھل کے بولے گا, وہاں سنبھل کے کرے گا. تو یہ بندہ سوچے کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں, کیونکہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس کو دیکھ رہے. حاصل ایمان برکت رمضان. خوش آمدید خواتین حضرات. علامہ صاحب جی, بات یہ ہو رہی تھی, ایک تو جلدی کی کہ اس میں ٹھہراؤ لایا جائے. آپ نماز کی جو بات کر رہے ہیں, نماز کا مجھے بتائیے گا کہ نماز کا آگے سے گزرنے کا مسئلہ, آگے سے گزرنا, گھر میں ماں پڑھ رہی ہے یا باپ پڑھ رہا ہے, چھوٹا بچہ جو کم سن, اچھا ایک حکم تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے, 5 سال سے کم عمر بچے کو مسجد نہیں لے جانا چاہیے 4 سال سے, ٹھیک, کیونکہ اس کو خدا نخواستہ وہ کچھ کر دے, مسجد کی وہ چیز اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب سمجھ آ جائے پھر ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ 9 یا 10 سال کا بچہ ہو جائے تو نمازی جو دھکیلتے ہیں بچوں کو پیچھے یا کنارے پہ دھکیلتے ہیں, وہ بچے میں محبت کب آئے گی پھر مسجد سے؟ 9-10 سال کا اگر ہے اور نماز پڑھنی آتی ہے تو اس کو صف میں سے نہ نکالیں. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, حضرت امام حسن امام حسین سجدے کی حالت میں نبی پاک پر سوار ہو جاتے ہیں. حدیث موجود ہے, اللہ کا نبی سجدے کو ہی لمبا کر دیتا ہے. تو بچہ اگر آ جائے, سوار ہو جائے, اور ایک ہاتھ سے آپ سنبھال سکیں, دونوں ہاتھ سے نہیں, کیونکہ دونوں ہاتھ والا کام عمل کثیر کہلاتا ہے, زیادہ عمل کہلاتا ہے, اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک ہاتھ سے جو کام آسانی سے ہو جائے وہ عمل کثیر نہیں ہے, اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ آپ ایسا کام کر رہے ہوں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹوپی میری گر گئی, میں ایک ہاتھ سے اٹھا کے پہن سکتا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار 1 منٹ تو نماز پڑھ رہا تھا تو
تیرا دھیان تو اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا. تیرا دھیان یہ لگا ہوا ہے کہ آگے سے کون گزر رہا ہے کون نہیں گزر رہا. مطلب یہ ایک بات کہتے ہیں لوگ کہ توجہ سے اپنا دھیان اگر اللہ کی طرف لگایا ہو تو یہ کیسے پتا چلا کہ آگے سے بندہ گزر گیا. یہ بات تو خیر یہ بہانے کے طور پہ کسی طور پہ یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں جی, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, نظر تو آئے گا. اگر کوئی گزر گیا, مرد کے آگے سے عورت گزرے گی یا کتا گزرے گا, جانور گزرے گا تو نماز ٹوٹے گی, ورنہ نہیں. کسی کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی. اتنے ڈسٹینس کے بعد سے یا اس سے پہلے؟ اس سے پہلے. اس سے پہلے, ٹھیک ہے. اچھا, بندہ بھی گزر گیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی؟ نہیں, وہ گناہگار ہوگا. وہ گناہگار ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, میری نماز نہیں ٹوٹی. میرے سامنے شیشہ ہے, مجھے حکم ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نگاہ رکھوں, میں شیشہ نہیں دیکھ رہا, میری نماز میں کوئی اثر نہیں ہے. لیکن میں شیشہ دیکھ رہا ہوں تو پھر میری نماز جاتی ہے, کیونکہ میری توجہ ادھر ہو جاتی ہے. تو یہ اسی لیے مسجدوں میں نقش و نگار کو منع کیا تھا کہ کسی کی توجہ ادھر نہ جائے. آپ نے کہا کہ بچوں کو مسجد نہ لے کے جاؤ 5-7 بہت چھوٹے سے. اچھا, اب گھر میں خاتون نماز پڑھ رہی ہیں اور بچے ہیں, اب خاتون کیا کریں؟ ایک بچہ ادھر گھوم رہا ہے, ایک بچہ ادھر آ رہا ہے, ایک بچہ وہ اگر اس کو یہ پتا ہے کہ جی یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں, اس کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر وہ پلید ہیں, ناپاک ہے, اچھا, پھر مسئلہ ہوگا, ورنہ نہیں. کیا کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ یعنی مطلب ہے کہ میں بات کروں, میں روکوں ہاتھ سے کسی کو, ایسا بھی دیکھا ہے کہ کوئی آگے سے گزرا بندے نے ہاتھ سے روک لیا اس کو, وہ ہاتھ سے صرف ہلکا سا اشارہ کرنا ہے, پورا ہاتھ تان کے کھڑے نہیں رہنا ہے. اچھا, ہلکا سا اشارہ کر لیا, میں نے کہا نا عمل کثیر ہو جائے گا نا, ٹھیک ہے, تو نماز ٹوٹ جائے گی. ہلکا سا اشارہ کہ وہ اس کو شاید معلوم نہیں کہ میں نماز میں ہوں, تو ہلکا سا اشارہ کر کے باندھ دے, اگلا وہ جو ہے فوراً الرٹ ہو جائے, لیکن اس کے باوجود وہ گزر جاتا ہے تو آپ کی نماز. بات کرنا تو بالکل منع ہے نا؟ بالکل, نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں, اچھا, نہ پانی پی سکتے ہیں. ٹیلی فون آپ کا موبائل بج گیا تو ہلکی سے ہی اگر آپ کی حرکت سے وہ بند ہو جاتا ہے تو بند کریں گے, جیب سے نکالیں گے اور منہ میں بولیں گے کہ نماز پڑھ رہا ہوں. اچھا, تو نماز ٹوٹ گئی. اچھا, یہ ویسے اکثر ہو جاتا ہے. جی ہاں, یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور موبائل بجنا شروع ہو گیا. بند کرنا چاہیے, خاص طور پہ کیونکہ اس کی رنگ ٹون میں موسیقی ہوتی ہے, اور مسجد میں ایسی گھڑی لگانا جائز نہیں ہے جس میں موسیقی ہو. موسیقی اور بہت ہی عجیب و غریب موسیقی ہو, پھر تو وہ ڈھونڈ رہا ہے جیبوں میں اور فون نہیں مل رہا, تو یہ سب کی نماز خراب ہو رہی ہے. سب کی نماز خراب ہو رہی ہے, تو پھر تو بند, اس کو ڈھونڈ کے پہلے بند کرے نا, وہ توڑ کے پھر دوبارہ باندھ دے. نہیں توڑ کے باندھے. اچھا, نماز توڑنے کا کیا حکم ہے کہ ڈاکٹر صاحب, اسلام بہت نیچرل ریلیجن, عورت نے دودھ ابلنے کے لیے رکھ دیا, ذہن سے نکل گیا, ٹھیک ہے, نماز پڑھ رہی ہے, نماز پڑھتے ہوئے اس کو یاد آ گیا کہ میں نے دودھ رکھا ہے. اچھا, وہ گر نہ جائے, اس کو حکم ہے نماز توڑے اور دودھ بچائے. اللہ اکبر. اچھا, حکم ہے یہ. اچھا, نقصان نہیں اسلام چاہتا. اگر بھولے سے, جان بوجھ کے نہیں کہ پہلے دودھ چڑھائے اور پھر نماز شروع کرے, بھول گئی تو وہ دودھ بچانا ہے. اسلام وہ بھی نقصان آپ کا نہیں چاہتا. دروازے پہ دستک ہوئی تو نہیں, اگر اتنا پتا ہے کہ کوئی چلا جائے گا واپس اور اس کے لیے راستہ نہیں اور مجھے دیر لگنی ہے اور میری پہلی رکعت ہے اور میں دیکھ رہا ہوں, توڑ دوں گا پھر دوبارہ آ کے باندھ دوں, ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے میں کروں. اچھا, اور ٹیلی فون کو ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, بعد میں آپ, وہ کسی زمانے میں ہوتی تھی, اب نہیں ہوتی ہے. اب نہیں ہوتی, اب وہ میسج کر دے گا, ٹھیک ہے. اچھا, نماز توڑنے کا کیا ہے طریقہ؟ نماز موذی جانور آ گیا, نہیں توڑی کیسے جائے, نماز توڑے کیسے؟ آپ کا منہ اور سینہ جب پھر جاتا ہے نا تو نماز ویسے ہی ٹوٹ جاتی ہے. اچھا, قبلے سے آپ کا سینہ پھر گیا, اس کا طریقہ ہمیں شریعت نے بتا دیا کہ اگر نماز توڑنی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نماز ٹوٹ گئی. نماز ٹوٹ گئی, اور پھر آ کے نماز دوبارہ پڑھ لی. اس کی کوئی سزا, کوئی کفارہ, کچھ نہیں؟ اگر نماز توڑ لی, اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو میں توبہ کر لوں. توبہ کر لوں,
اور اگر میں نے مجبوری کیا تو اللہ جانتا اللہ ہے. تعالیٰ معاف کرے گا. نماز پڑھ لو, نماز دوبارہ پڑھ لیجئے اور توبہ کر لیجئے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پانی کو آگ کو کون سی چیز بجھاتی ہے؟ پانی. پانی صاف ہوگا تو بھی آگ بجھے گی, پانی گدلا ہوگا تو بھی آگ بجھے گی. ایم آئی رائٹ؟ بالکل صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح. تو ہماری نمازیں صاف پانی نہ صحیح, گدلا ہی صحیح, آگ تو بجھائیں گی. پڑھتے رہنا چاہیے. نہیں معلوم کون سا سجدہ قبول ہو گیا اور بات بن گئی. اور میں کسی دوسرے پر انگلی نہ اٹھاؤں. اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو یہی کہ شکر ہے پڑھ رہا ہے. شکر ہے پڑھ رہا ہے. میں تو پڑھ ہی نہیں رہا. آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں. جی. لطیفے سے مراد نازک بات ہے, جھوٹی بات نہیں. حضرت امام غزالی دو بھائی تھے, امام محمد غزالی اور امام حامد غزالی. اچھا. دونوں بھائی تھے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. اچھا. والدہ کے پاس شکایت آ گئی. امام محمد غزالی بہت بڑے عالم, حجت الاسلام ان کا ٹائٹل, آ کے اماں جان سے کہا کہ اماں یہ میرا بھائی ہے حامد, یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, لوگ کیا کہیں گے کہ کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی بھائی میں. جب سگا بھائی نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی بات ہوگی نا, تو یہ اس طرح کر رہا ہے. ماں نے بیٹے سے پوچھا حامد سے, کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ ان کا یہ نماز میں بھی مسئلے سوچتا رہتا ہے, اس کو نماز میں بھی مسئلے یاد آتے رہتے ہیں, تو یہ نماز میں بھی مسئلے سوچتا رہتا ہے, میں اس لیے نہیں پڑھتا. ماں نے کہا بیٹا پڑھ لیا کر, اگر اس کا دھیان مسئلوں میں رہتا ہے تیرا دھیان اس میں رہتا ہے. اچھا. ان کی ماں تھی نا, دونوں ایک جیسے ہی ہو, پڑھ لیا کرو. لیکن میں اس سے بتانے کا مقصد یہ کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہانے کرتے ہیں نماز کے, سوائے اس کے کہ جس کے عقیدے خراب ہوں گے اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے ہم. کفر و ایمان کا فرق پایا جائے, یا یہ پتا ہو کہ یہ شخص سر عام ایسا گناہ کبیرہ کرتا ہے, میں نے دیکھا ہو اس کو کرتے ہوئے, پی لیتا ہے, جوا کھیلتا ہے. ہمارے ہاں ہم نے اس مرکزیت کو توڑ دیا. نمازی آتے تھے, ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے تھے, مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری وہ ایک طرح سے سوشل اسمبلی ہو جاتی تھی, خبر گیری ہوتی تھی. اب ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. مسجدیں تھیں وہ محفوظ جگہیں تھیں, اب وہ بھی ہم نے ان کو کیا بنا دیا ہے جو ہمارا حال ہے. تو خواتین اس بارے میں زیادہ سستی کر جاتی ہیں کہ رمضان آیا ہے, ان کی ڈیوٹی تو جی سموسے پکوڑے بنانا ہے, کیونکہ پکوڑوں کی فضیلت شاید ہو سکتا ہے قرآن میں آئی ہو, لازمی کر لی ہے ہم نے, پتہ نہیں کہاں سے. حالانکہ تلی ہوئی چیز بہت زیادہ نقصان دیتی ہے فاقے کے بعد, لیکن ہم شوق سے کھاتے ہیں. تو وہ خواتین جو نماز چھوڑ کر یہ باورچی خانے میں لگی رہیں یا بچوں میں لگی رہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ وہ فرض ہے, وہ معاف نہیں ہے. اور مرد حضرات چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے یہ نہ سوچیں کہ اس سے وقت گزر جائے گا, کل قیامت میں جواب دینا ہے. کھجور سے روزہ کھولنا بہت زیادہ, یا نمک سے روزہ کھولنا, یا پانی سے نمک روزہ کھولنا. کھجور کے بارے میں شاید میں نے آپ سے پہلے شروع دنوں میں ذکر کیا تھا. اس کو انسان کی پھوپھی کہا گیا ہے. انسان کی پھوپھی؟ پھوپھی ہے. اچھا. حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے جو مٹی اللہ نے زمین سے منگوائی تھی, ان کا خاکی پتلا تیار کرنے کے بعد جو بچ رہی اس سے کھجور بنائی ہے, اس لیے اس کو انسان کی پھوپھی کہا گیا. اچھا. اور اس میں سب سے زیادہ آئرن ہوتا ہے, فولاد. جب آپ اس کو منہ میں رکھتے ہیں تو یہ فوراً آپ کو انرجی دیتی ہے. تو یہ بہترین چیز کہ اگر آپ اس کو کھائیں تو آپ چونکہ بہت فاقہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے کے بعد لیتے ہیں تو یہ آپ کو فوراً توانائی دیتی ہے. پانی کو پاک کہا گیا ہے, حالانکہ پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیے, اکٹھا پیے گا تو وہ نڈھال ہو جائے گا اس وقت. رہا نمک, تو نمک چونکہ کہتے ہیں کہ جی پسینہ زیادہ نکل گیا یا رہا تو وہ کم ہو گیا تو اس میں نمک لے لیں, لیکن سب سے اچھی چیز کھجور ہے کہ اس سے روزہ کھولے. اچھا. یہ
ایک سوال اپنی جگہ رہ گیا اور اس کا ظاہر جواب کسی کے پاس بھی نہیں کہ بندے کو جلدی بڑی ہوتی ہے. جلدی کا جواب تو ہے لیکن یہ نہیں کہ میں بندے کا مزاج نہیں بدل سکتا. ہاں کچھ ٹھہراؤ. اور ان دنوں میں بہت جلدی ہو جاتی ہے. جلدی بھاگو, گھر جاؤ, پہنچو, نکلو, یہ کرو, وہ کرو, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, آپ بھی دنیا گھومے ہوئے ہیں, آپ ٹریفک سے کہتے ہیں لوگوں کا مزاج پتہ چلتا ہے. کہاوت ہے کہ کسی ملک کے لوگوں کا مزاج معلوم کرنا ہو تو ان کی ٹریفک کا حال دیکھ لو. ہمارے ہاں لین میں چلنا تو عادت ہی نہیں ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ لڑائی اس لیے ہو گئی کہ روزہ لگ رہا تھا. اکثر لڑائی اور بدتمیزی اور گالم گلوچ کی وجہ یہ بیان ہوتی ہے, بھوک ہوتی ہے کہ جی وہ اسی لیے یار وہ روزہ لگ رہا تھا اس لیے تھپڑ مار دیا. یہ اس طرح ہوتا ہے. جی, ہم ڈسپلن کے, نظم و ضبط کے عادی ہی نہیں. تو روزہ لگنے سے لڑائی کیسے ہو گئی؟ وہ غصہ آتا ہے نا, پانی نہیں پیا ہوا آپ نے تو گرمی ہے, تو گرمی میں نکال دیا آپ نے. حالانکہ روزے کے معنی چپ رہنا بھی ہے. روزے میں تو انسان کو, اور یہاں تک کہ کوئی دوسرا لڑے تو اس کو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں, کیا مطلب یہ لڑنے کی کیفیت نہیں, مگر ہم کر بیٹھتے ہیں اور اپنی ثواب کو زائد. اور غصے کے بارے میں ایک حدیث بہت پیاری ہے کہ اس کی ابتدا حماقت سے ہوتی ہے, انتہا ندامت پہ ہوتی ہے. انتہا ندامت پہ ہوتی ہے, لیکن روزے میں غصہ زیادہ آتا ہے. خالی پیٹ ہے نا, آپ پانی نہیں پیا ہوا, غصہ آئے گا تو غصہ پی لیں. غصہ پی لیں تو یہ تو ہاں, لیکن غصہ بہت آتا ہے. جی آتا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے غالباً, لڑائیں شروع ہو جاتی ہیں سڑکوں پہ, ادھر دائیں بائیں, روزہ لگ رہا ہے, روزے میں تھپڑ مار دیا, گھر پہ لڑائی ہو گئی. اب ہمیں پتہ ہے ہماری ٹریفک کا حال. اب وہ وارڈن جو ہیں وہ بیچارے اتنے تو رکھے نہیں ہوئے کہ پورے کراچی کو وہ پورے ہوں. جہاں جہاں کھڑے ہیں وہ اپنی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہر طرف سے گاڑی لے آتے ہیں دوسروں کا رستہ بند کر کے, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ٹریفک جیم ہو گیا, گورنمنٹ انتظام نہیں کر رہی تو میں ہی ساتھ دے دوں. ہم دنیا میں پھرے ہیں, اگر کہیں ٹریفک جام ہوتا ہے مجال ہے دوسرے آ کے بیچ میں پھنسا دیں. زبردستی عیدی رشوت ہے. کیا زبردستی؟ مطلب آپ کی, میں پولیس والا ہوں اور میں نے آپ کی موٹر سائیکل روک لی اور کہا کہ مولانا صاحب عیدی دو, عیدی دو اور آگے جاؤ. یہ کیا رشوت ہے یا یہ بھتہ ہے یا کیا ہے؟ نام عیدی ہے اس کا. وہ عیدی رکھ لے, کچھ ہے تو جائز نہیں. جائز نہیں ہے. نہیں ہے. آپ ویسے اس کی مدد کر دیں, تحفات سمجھ کے دیں. لوگ اپنے ارد گرد کہ بھئی پولیس والے ہیں کہ لو بھئی تمہاری عیدی خود دیں, وہ اچھی بات ہے. زبردستی عیدی وہ نہیں مانگ سکتا, وہ نہیں مانگ سکتا. زبردستی فطرہ, زبردستی عیدی, زبردستی زکوٰۃ. جی ہمارے اسی شہر میں گن پوائنٹ پہ لیا جاتا تھا, نہیں دیتے تھے تو پھر اس کا انجام بھی ہوتا تھا. لیکن آپ کر نہیں سکتے. نہیں, یہ تو عیدی دیں, بالکل نہیں سوال. اچھا, کسی سے میں کچھ, یہاں تک کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان بھی جو ہے عیدی شریعتاً ہے, تحفہ ہے, محبت ہے, لیکن عیدی کی کوئی حیثیت نہیں. لفظ عیدی تو ہم نے ایجاد کیا ہے. اچھا, عید ہے تو عیدی تحفہ دیتی ہے, محبت سے. محبت اور تحفے تھے, وہ حدیث شریف ہے کہ تحفے دیا کرو محبت بڑھتی ہے, لیکن رشوت کے طور پہ نہیں کہ باس کو دے رہے ہیں, اچھا, یا امیر رشتہ دار کو دے رہے ہیں, غریب کو نہیں دے رہے, وہ والی بات. اور واپس کرنے کا گناہ ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کوئی, لیکن یہ نوٹ کیا ہے کہ میں نے 10 روپے دیے ہیں تو مجھے 20 روپے آئیں گے, دیٹس رانگ. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. کیلکولیشن تو کرتے ہیں ویسے. جی وہ تو ہمارے ہاں 10 روپے دیے تھے, اس نے 20 روپے دیے, یہ تو ساری زندگی رہتا ہے دل میں. پنجاب میں مشہور ہے کہ وہ لوگ جو آتے ہیں شادی میں تو وہ دیتے جاتے ہیں تو وہ گنتا جاتا ہے. لوگوں نے لطیفہ بنایا, لسٹ بنتی ہے باقاعدہ, کس نے کیا دیا. وہ کہتا ہے, وہ نوٹ کرتا رہتا ہے کہ ابھی ہاں اتنے پیسے پورے ہو گئے کہ کھانے کی رقم پوری ہو گئی, تو ہی کھانا کھولتا ہے, ورنہ نہیں کھولتا نہیں. اور لکھا تھا, باقاعدہ ایڈ بھی ہوتا ہے, وہ لکھواتے بھی. وہ لکھوانا ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, یہ تحفہ دیا, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ نا کہ اس امید پر دینا کہ یہ واپس دے گا, یہ غلط ہے.
ویسے وہ کرے اپنے طور پر جتنا، لیکن اب اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس نے 500 دیا ہے تو مجھے 100 بڑھا کے ہی دینا ہے. رمضان کے آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں مجموعی طور پہ معاشرے میں گناہ زیادہ بڑھتا ہے یا ثواب؟ ڈاکٹر صاحب میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے. میں لوگوں کی نیتوں پہ بدگمانی نہیں کرنا چاہتا. مجھے دونوں رخ نظر آتے ہیں. گناہ بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ثواب بھی بڑھ رہے، دونوں رخ نظر آتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ غفلت بڑھ گئی ہے. غفلت بڑھ گئی ہے، اور اس کا اثر جو آتا ہے وہ پالیٹکس سے بھی آتا ہے، وہ گورنمنٹ کے پالیسی سے بھی آتا ہے، رویوں ہر طرف سے. جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں ہر طرف سے آتا ہے. خواتین و حضرات، ایک وقفے کے بعد ایک سوال کے ساتھ دوبارہ آپ کی طرف حاضر ہوں گا، اور کامران بھائی آپ سے بھی کچھ کلام سنیں گے، اور علامہ صاحب سے بھی ایک دو اہم باتیں جو رہ گئیں وہ یہ ہیں، آخری اشیاء کے حوالے سے ہیں، کیونکہ آخری چند دن ہیں. تو اب ان چند دنوں میں لوگ کیا کریں، کیا کرنا چاہیے لوگوں کو آخری چند دنوں میں؟ بہت سے کام کرنے تھے، رہ گئے، روزے چھوٹ گئے، بعض دن رہ گئیں، تیزی آ گئی، آخری دن ہیں. اب آخری دنوں میں کیا کریں؟ خواتین و حضرات، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. حاصل ایمان برکت رمضان، حاصل ایمان برکت خوش آمدید خواتین حضرات. اور ایک سوال جی ان کو دیجیے گا مائک. جی السلام علیکم، تعارف کروائیں گے؟ ایمان احسان. سورہ قدر قرآن شریف کے کس سے پارے میں؟ 30ویں پارے میں. 30ویں پارے میں. جواب درست ہے آپ کا. بالکل مشکل سوال تھا، آسان تھا؟ آسان تھا. مشکل پوچھنا چاہیے. مشکل پوچھوں اور یا اسی پہ ان کو ہدیہ پیش کر دیا جائے گا؟ بتائیں جی، اسی پہ کر دیں؟ تشریف لائیے امام صاحب. اٹھا کے ان کو دیتا ہوں اور پھر انگلی کٹے پہلے یہاں سے اٹھا کے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ادھر سے بھی دیتا ہوں. گاڑی کو پہلے میں یہاں سے اٹھا کے دوں گا پھر انگلی کٹے. بہن آپ کے لیے یہ میکس صابن جو ہے چلے گا؟ چل جائے گا؟ اگر میں ڈیزرو کرتی ہوں تو صحیح ہے. آپ لیجئے گا اور اس کے ساتھ آپ ہماری طرف سے عمرے پہ بھی جائیں. تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ خیریت سے آپ کو لے کے جائے. اور میں سے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ صابن کے اوپر کیا رسپانس آتا ہے، تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ خیریت سے آپ کو لے کے جائے اور آپ کی عبادات قبول فرمائے. بہت شکریہ. یہ بھی لے جائیں. یہ بہن یہ ساتھ ہے، یہ ساتھ ہے، یہ ساتھ ہے، یہ ساتھ ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کامران بھائی ایک کلام کی فرمائش ہے، اور پھر وہ بات وہیں اٹکی ہوئی ہے اصل میں کہ انسان جلدی میں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بیان ہوا ہے کہ انسان جلدی میں. جی بالکل جلد باز ہے، اپنی زندگی سے ہر چیز میں جلدی میں. وہ میں نے کہا نا، جہاں اس کو سمجھ آ جائے گی پہچان جائے گا، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو یہ عرفان ذات کہتے ہیں اس کو ہم، اپنی پہچان. جب یہ ہو جاتی ہے انسان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے کہ میرا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جہاں اور یہ بھی اہم کہ کہاں جلدی کرنی ہے، کہاں ٹھہرنا ہے. یہ بھی فرق اس کو محسوس ہو کہ کس کام میں مجھے جلدی فوراً کر لینا چاہیے جی، اور کس کام میں یعنی الٹ طرف نہ چلا جائے. بالکل کہ وہ اب وہ 5-6 کام جن میں جلدی کرنا ثواب. ویسے تو کہاوت ہے نا، جلدی کا کام شیطان کا. لیکن مثلا نماز کا وقت ہو جائے
سستی نہ کریں. اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ حج کر سکتے ہیں, انتظار نہ کریں کیونکہ عمر کا بھروسہ نہیں. بچی بالغ ہو گئی ہے, مناسب رشتہ آ گیا, فوراً کر دیں, دیر نہ کریں. قرض لیا ہوا, رقم جمع ہو گئی ہے, فوراً ادا کریں, دیر نہ کریں. مگر ان سارے کاموں میں دیر. ابھی بچی کی عمر ہی کیا ہے, ابھی کون سے گناہ کیے ہیں جو حج کر لیں. ان تمام کاموں میں دیر کر رہے ہیں جن میں جلدی کرنی چاہیے. اب ذرا دیکھیے گا, اس پر غور کیجئے گا کہ یہ وہ کام جن کو جلدی کرنا تھا ان میں ہم نے دیر کر دی. یہ جو جلدی کا مزاج ہے وہ اس لیے کہ اس کی طلب زیادہ ہے, اس کی طلب زیادہ ہے اور اس طلب سے وہ خوش نہیں ہو رہا. بخاری شریف میں روایت کہ انسان کے پاس سونے کی ایک وادی, صرف ٹکڑا نہیں, پوری وادی ویلی ہو تو کہے گا 2 ہو جائیں, 2 ہوں گی تو کہے گا 4 ہو جائیں, ملٹی پلائی کرتے ہیں نا. فرمایا انسان کے منہ کو مٹی کے سوا کچھ نہیں بھر سکتا. واہ, قبر کی مٹی. اب وہ قبر کی مٹی کہہ لیں یا ویسے مٹی اس کے منہ میں ڈال, اور اس کے سوا کیسے چپ ہوگا وہ مانگنے سے. یعنی اس کی وہ طلب ختم نہیں ہوگی. اور اس کو بھی یہ نہیں کہ 1 کہ 2, ملٹی پلائی کرتا چلا جائے گا, بڑھتی ہوس بڑھتی چلی جائے گی. اور شیخ سعدی نے فرمایا تھا طمع راز سے حرف است ہر سیتی. طمع کے 3 حرف ہیں, نقطے سے بھی خالی ہے. ہوس, ہرس, طمع, ان میں نقطہ بھی نہیں ہے. تو یہ کرو گے تو ملے گا کیا؟ کامران بھائی ایک کلام کی فرمائش آپ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, سلم علیک یا حبیب اللہ. حدود تائید صدرا حضور جانتے ہیں. حدود تائید صدرا حضور جانتے ہیں. حدود تائید صدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرات روح الامین یہ بولے. پہنچ کے سدرات روح الامین کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں.
सरवर हमें सहाबा ने सिखाई बात ये सरवर हमें सहाबा ने के जानता है खुदा या हुजूर जानते हैं कि जानता है खुदा या हुजूर जानते हैं यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लम्हा साहब, सदका जारिया, आपसे पहले भी बात हुई इस मौजू पे, और आपने कहा कि उसमें कोई स्कूल बनवा दिया, कोई कुआं खुदवा दिया, बच्चे तालीम अच्छी बच्चों की कर दी, ये सारा कर कुरान छपवा दिए, दीनी किताब दे दी है, कोई मस्जिद बनवा दी है, किसी का ऐसा मतलब इमारत जिसमें लोग आराम करें, मोटल जिसको कहते हैं। वो कौन से मामलात हैं जिनका गुनाह मरने के बाद गुनाह जारिया हर वो गुनाह जिससे एक शख्स से दूसरा मुतासर हो जाए, मतलब मेरी ज़ात तक ना रहे। अच्छा, मसलन मैंने कोई ऐसा काम सिखा दिया लोगों को जिससे उनकी तवज्जो इबादत से हट गई, नेकी से हट गई, और वो उस तरफ चल निकले। जैसे प्ले कार्ड्स जिसने भी बनाए हैं, ये गुनाह जारिया है। कौन से प्ले कार्ड्स? ताश जिसको कहते हैं, ताश। अच्छा, जिसने भी बनाए गुनाह जारिया है। जब तक ताश चलता रहेगा उसको आपको वक्त ज़ाया हो रहा है, हुकूक ज़ाया हो रहे हैं, उसमें जुआ चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है। ताश खेलना तफरीह नहीं है। नहीं, यानी तफरीह नहीं है, तफरीह नहीं है ताश खेलना। बिल्कुल। शरीयत में तो बुनियादी तौर पर खेल की इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन कौन से खेल जो आपकी सेहत को बनाए और आपकी हिफाजत में मददगार साबित हो। दौड़ लगाना, घुड़सवारी, तीर अंदाजी, स्विमिंग, इनको इस्लाम कहता है कि ये करें। क्रिकेट डॉक्टर साहब, उसकी वजह से कितने पैसे कौम के और कितना सरमाया लग रहा है। अगर उसको देखूं तो मैं बिल्कुल इजाज़त ना दूं। जुनून की हद तक ना हो, तफरीह की हद तक हो, मगर मुल्कों के मुल्क उस पर सरमाया कितना लग रहा है और कितने उससे असरात दूसरे नेगेटिव ज़ाहिर हो रहे हैं। मैं पाकिस्तान पर हैरान हूँ कि हमारा कौमी खेल हॉकी है, उसको हम तवज्जो तक नहीं दे रहे, उसको हमने बिल्कुल छोड़ा हुआ है। कौमी खेल सही है हमारा, बज़ाहिर खेल तो है ना। अगर आप खेल पे आए तो फुटबॉल भी है, हॉकी भी है, सब कुछ है। ये वो खेल हैं जिनमें हम अपनी सेहत नहीं बनाते। इस्लाम उन खेलों की, क्रिकेट में तो बनती है। कौन सी बनती है? रोज इंजरी होती है, रोज अनफिट होता है। नहीं, लेकिन भाई आप देखें, मुझे टेनिस है, लॉन्ग टेनिस है, ठीक है, हाथ खराब हो जाता है आपका। ये